خاران، گھر پر دستی بم حملہ، سندھ سے آئے ہوئے 3 مزدور زخمی۔ خاران میں نامعلوم افراد نے ایک گھر پر دستی بم پھینکا جو زوردار دھماکے سے پھٹ گیا، جس کے نتیجے میں سندھ سے مزدوری کے لیے آنے والے 2 افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس نے زخمیوں کو فوری طور پر ہسپتال منتقل کر دیا اور مقدمہ درج کرکے مزید کارروائی شروع کر دی۔ پہلی حج پرواز 1 مئی کو روانہ ہوگی۔ عازمین حج کی سعودی عرب روانگی کا مرحلہ آن پہنچا۔ پہلی حج پرواز 1 مئی کو روانہ ہوگی۔ وزارت مذہبی امور کے ذرائع کے مطابق سعودی عرب کے لیے حج پروازوں کا آغاز تقریباً 35 روز بعد کر دیا جائے گا۔ حج پروازوں کا شیڈول 10 اپریل تک جاری کیے جانے کی توقع ہے۔ سال رواں 1,79,210 پاکستانی عازمین فریضہ حج ادا کریں گے۔ پی آئی اے اور ایک سعودی ایئر لائنز سمیت 5 ایئر لائنز حج آپریشن میں حصہ لیں گی۔ کوئٹہ میں آج اور کل تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان۔ بلوچستان میں مغربی ہواؤں کا سلسلہ داخل ہو گیا۔ آج اور کل کوئٹہ سمیت صوبے کے 15 اضلاع میں تیز ہواؤں، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ ترکیہ میئر اکرام امام اوغلو کی حراست کے خلاف پرتشدد مظاہروں کی کوریج کرنے والے 10 صحافی گرفتار۔ استنبول۔ ترک پولیس نے گزشتہ روز شہر کے میئر اکرام امام اوغلو کی جیل میں بھیجنے کے خلاف استنبول اور دیگر مقامات پر پرتشدد مظاہروں کی کوریج کرنے پر اے ایف پی کے فوٹوگرافرز سمیت 10 صحافیوں کو حراست میں لے لیا۔ حقوق کے گروپ ایم ایل ایس اے نے ایک بیان میں کہا کہ استنبول اور دیگر شہروں میں احتجاج کی کوریج سے متعلق پولیس کی کارروائیوں میں مختلف شہروں میں 10 صحافیوں کو حراست میں لے لیا گیا۔ امریکہ سے نکالے گئے سفیر کے جنوبی افریقہ پہنچنے پر استقبال کے لیے عوامی سیلاب امڑ آیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت کے ساتھ تنازع کے باعث امریکہ سے نکالے جانے والے سفیر جنوبی افریقہ پہنچنے پر استقبال کے لیے عوامی سیلاب امڑ آیا۔ ان کا پراتفاق استقبال کیا گیا۔ ابراہیم رسول نے کیپ ٹاؤن میں کہا کہ گھر آنا ہمارا انتخاب نہیں تھا، لیکن بغیر کسی پچھتاوے کے گھر واپس آ گیا ہوں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ ابراہیم رسول کو اس وقت ملک در بدر کر دیا گیا تھا۔ بلوچستان ایک بڑی پیش رفت، قیمتی معدنی دھات کا پتہ چلا لیا گیا۔ ایک بڑی پیش رفت کے طور پر بلوچستان میں اینٹیمنی کے نام سے جانی جانے والی سب سے قیمتی معدنی دھات کا پتہ چلا لیا گیا۔ اس حوالے سے آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی لمیٹڈ او ڈی سی ایل اور پاکستان منرل ڈیولپمنٹ کارپوریشن پی ایم ڈی سی کے درمیان چند ماہ قبل طے پانے والے ایم او یو کے تحت دونوں اداروں نے اس معدنیات کی تلاش اور اسے بہترین کاروباری ماڈل پر مارکیٹ کرنے کا منصوبہ تیار کیا ہے۔ او ڈی سی ایل، جو کہ تیل و گیس کے شعبے میں ایک نمایاں دریافت اور پیداوار کمپنی ہے، اب بورڈ کی منظوری کے تحت معدنی شعبے میں اپنی سرمایہ کاری کو متنوع بنا کر ملک کی سب سے بڑی معدنی کمپنی بننے جا رہی ہے۔ بھٹو کی برسی پر صوبے بھر میں عام تعطیل۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی برسی پر سندھ حکومت کا 4 اپریل کو صوبے بھر میں عام تعطیل کا اعلان۔ چیف سکریٹری سندھ نے اس حوالے سے نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفکیشن کے مطابق 4 اپریل کو سندھ میں تمام سرکاری اور نیم سرکاری ادارے بند رہیں گے۔ اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں بھی تعطیل ہوگی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی والدہ رضائے الہی سے وفات پا گئی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی والدہ رضائے الہی سے وفات پا گئی۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ کے درجات بلند فرمائے اور انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آرمی چیف کی والدہ کے انتقال پر اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا کہ سوگوار خاندان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ انہوں نے مرحومہ کے بلند درجات کے لیے دعا بھی کی۔ سینئر سلیم مانڈوی والا نے بھی آرمی چیف جنرل عاصم کی والدہ کے انتقال پر اظہار تعزیت کیا۔ سلیم مانڈوی والا نے جنرل عاصم منیر اور اہل خانہ سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا۔ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے یمن جنگ کا خفیہ منصوبہ غلطی سے صحافی کو بھیجے جانے کا انکشاف۔ ٹرمپ انتظامیہ نے جنگ سے متعلق اپنے انتہائی اہم خفیہ منصوبے لاپرواہی سے امریکی جزیرے کے سینئر صحافی کو بھیج دیے۔ اس بات کا دعویٰ اٹلانٹک میگزین کے ایڈیٹر ان چیف جیفری گولڈبرگ نے کیا ہے۔ 7 آئی پی پیز منافع کی تحقیقات بند کرنے کی شرط پر بجلی سستی اور 11 ارب معافی کی پیشکش۔
7 آزاد پاور پروڈیوسرز IPPs نے حکومت کو پیشکش کی ہے کہ اگر ان کے خلاف مبینہ غیر معمولی منافع کی جاری کردہ تحقیقات بند کر دی جائیں اور عدالتوں میں زیر التوا مقدمات واپس لے لیے جائیں تو یہ بجلی کے نرخ میں فی یونٹ 50 پیسے تک کمی اور تاخیر سے ادائیگی پر عائد شدہ 11 ارب سے زائد سرچارج معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ CPPA نے کہا ہے کہ نیپرا سے منظوری چاہیے ہوگی اور نیپرا کے سامنے CPPA نے IPPs کی درخواست کی حمایت کی ہے۔ نیپرا کے سامنے ایک مشترکہ ٹیرف نظر ثانی کی درخواست میں IPPs کے نمائندوں نے موقف اختیار کیا ہے کہ ایندھن اور آپریشن ایڈمنسٹریشن اینڈ ایم کی مدد میں لاگت کی وصولی پہلے ہی طے ہو چکی ہے، لہذا ریگولیٹر سے درخواست ہے کہ وہ اپنی از خود کارروائیاں اور تحقیقات ختم کر دیں۔ ان IPPs میں سے ایک نمائندے نے کہا کہ ان کی ٹیرف میں نظر ثانی کی درخواست اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ ان کے خلاف تمام قانونی مقدمات واپس لے لیے جائیں۔